मुल्क को जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत बनाई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने अब करना क्या है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जिंदगी गुजरी ऐसी है कि सारी जिंदगी मेरे लोग कहते थे कि ये भी नहीं हो सकता, क्रिकेटर नहीं भी बन सकते, कप्तान नहीं बन सकते, तेज बॉलर नहीं बन सकते, अस्पताल नहीं बन सकता, फिर देहात में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, फिर 2 पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। ये सारी जिंदगी में सुनता रहा हूं। मैं सारी जिंदगी एक चीज सीखी है, मुकाबला करना। मैं इंशाल्लाह आप सबको, आपने मेरी टीम बनना है, और मैं आपको अब ये जिधर हम खड़े हैं, मैं आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा हम कैसे निकलेंगे इससे। तो शुरू करूंगा अपने आप से। मैं पहले ये जो हमारी 524 मुलाजिम हैं, मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने आपको बताया मैं नहीं रहा। मैंने एक जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूं। 3 बेडरूम का वो घर है। 2 मुलाजिम रखूंगा, और ये 2 गाड़ियां रखूंगा। वो 2 गाड़ियां इसलिए रखूंगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। असल में मैं अपने घर में रहना चाहता था, मैं ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसी ने बताया कि मेरी जान को खतरा है और मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, इसलिए मैं यहां रह रहा हूं। नहीं तो मैं आराम से बनी गाला में रह सकता था ताकि कोई भी खर्चा ना हो। ये जो गाड़ियां हैं, इंशाअल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएं, और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब की हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। उसके अलावा मेरी जो सोच है कि हम सारे गवर्नर हाउसेस, हम जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, दो जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम इनको सब में सादगी लेके आ पाएंगे। खर्चे अपने कम करेंगे। हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पहले क्या खर्चे थे, अब क्या है। ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। इन सारे गवर्नर हाउसेस के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी है दानिश्वरों की, इसमें हर किस्म के एक्सपर्ट्स बैठे हैं। ये मीट करेगी अभी कमेटी, इंशाल्लाह जब हमारी कैबिनेट मीटिंग कल से शुरू होगी, ये कमेटी मीटिंग बुलाऊंगा। ये फैसला करेंगे कि इन बड़े बड़े हमने इनके लिए क्या करना है जिससे अवाम को फायदा हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये बड़ी जबरदस्त जगह है और यूनिवर्सिटी के लिए होनी भी अच्छी सी जगह है। तो एक तो मेरा ये सोच है, और बाकियों का हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे कि हम इनके लिए क्या करेंगे। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे, डॉक्टर इशरत हुसैन के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी, और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम करें। हर डिपार्टमेंट बाय ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह जिधर खर्चे इतने बड़े हुए हैं और अवाम का पैसा खर्च हो रहा है शाहाना रहन सहन में, हर जगह अब अपने खर्चे कम करवाने और लोगों को ये एहसास दिलवाना। और मैं आपको भी चाहता हूं कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि हमने ये जो भी पैसा हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, हम उनका पैसा लेते हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो हमें बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। नए पाकिस्तान में नई सोच की जरूरत है। हमने ये पैसा बचा के पहले उन लोगों पे खर्च करना है जो हमारा तबका पीछे रह गया, जिनको हम माशरे ने पीछे, हमारी रियासत ने पीछे छोड़ दिया, जिनको हमने मौका ही नहीं दिया कि वो भी आके ऊपर मुकाबला करें। तो डॉक्टर इशरत के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी और इसका मकसद ही सिर्फ ये होगा कि हम अपने खर्चे कम करें। मैं ये भी एक आप सबके सामने आज कहना चाहता हूं कि ये हमारी बड़ी बुरी आदत है और ये पड़ गई है आदत कि हम बाहर के मुल्कों से इमदाद और कर्जों पे गुजारा करते रहे और हमें कोई
برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے، کبھی کہیں قرضے لیتے ہیں. ابھی ہم پتہ ہے جی IMF سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں. دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا. کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. قرضہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے، ایک مشکل وقت آتا ہے. مثلا جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں، انہوں نے قرضہ لیا ایک پیریڈ کے لیے، اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی. ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارا کرتے آئے ہیں اب تک ہم نہیں کر سکتے، اب ویسے اگلے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو قرضہ بھی دیں گے، دیکھیں جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے، آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے. اب آپ کو کتنا برا لگے گا، پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں، مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں، کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے، کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے شوکت خانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پر نکلا ہوں، لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا. لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی. اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے. دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، اپنی جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی، وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں برا لگتا ہے. میں کئی دفعہ ہوا ہوں، ہم باہر گئے ہیں، پاکستانیوں کو علیحدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دے کے چلے جاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. لیکن یہ ہمارا قصور ہے، یہ دنیا کا قصور نہیں ہے. ہم جو ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے پہنچتے ہیں. تو میں انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے. وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. اور کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسا اکٹھا کرنا ہے ہم نے. اس 20 کروڑ لوگوں کے اندر 8 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں. 20 کروڑ عوام میں 8 لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہاں پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکس ہی نہیں دیتے. جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں نے FBR کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو FBR ہے جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. پہلے تو ہم FBR کو ٹھیک کریں گے. اس کے بعد میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا، آپ کا ٹیکس آپ پہ خرچ کروں گا. پوری ہم یہ کیمپین چلائیں گے اب آسٹیرٹی کیمپین، سادگی کی، یہ چلتی جائے گی مسلسل. ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا. لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ، کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے. آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب آپ کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، بیچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں، کچی بستیوں میں جا کے دیکھیں، کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں، وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھے کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی، ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا، انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا. جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہے، انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے، ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے. ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں. جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال
اس ملک میں 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یعنی کہ 1000 ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے۔ یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے، جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے۔ کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنی ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آ کے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے؟ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے؟ اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ